جو اسکل جن بچوں کو آپ تعلیم نہیں دے سکتے ان کے لیے یہ بے انتہا ضروری ہے کہ آپ ان کو سکلز دیں، چاہے وہ مڈل کے طالب علم ہوں، چاہے وہ میٹریکولیٹ ہوں، مگر سکلز دیں. اور آپ کے دو ادارے ٹیفٹا اور نائفٹیک وہ بڑے ادارے ہیں جنہوں نے سکلز دے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں حکومت کی توجہ سکلز پر رہنی چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں اس بات کا امکان ہے کہ اگر صرف مزدوری کی کیفیت پر رہے تو وہ روزگار آدمی حاصل نہیں کر سکتا. لہٰذا سکل بیس ٹریننگ کی بڑی اہمیت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آن لائن ایجوکیشن کا بھی استعمال کیا جائے کہ جہاں تک ہم سکولز اور یونیورسٹیز اسٹیبلش نہیں کر سکتے تو وہاں آن لائن ایجوکیشن ہو. بڑے اچھے ادارے پاکستان میں موجود ہیں جو آن لائن ایجوکیشن بھی فراہم کر رہے ہیں. تو ہائر ایجوکیشن کے اندر دنیا کو بڑی ضرورت ہے. آئی ٹی سیکٹر کے اندر کروڑوں لوگوں کی ضرورت ہے. اور جب میں جاپان گیا تھا تو جو لیٹ شنزو آبی تھے انہوں نے کہا کہ جی اگر 1 لاکھ بندہ آپ کا ہائر ایجوکیشن بیسڈ ہے تو ہم اس کو امپلوائے کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر پاکستان کو اس فریم آف ریفرنس چلنا پڑے گا. کس فریم آف ریفرنس ہے کہ بچوں کو ہم تعلیم دیں اور وہ لوگ باہر چلے جائیں. ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم تعلیم دیں، ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ باہر چلے جائیں. ہمارے لیے یہ ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کے اندر وہ کیفیات پیدا کریں جس کے اندر لوگوں کو یہی امپلائمنٹ ملے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آن لائن ایجوکیشن سب سے آسان ذریعہ ہے. جب میں یونیورسٹی سے بات کرتا ہوں کہ تعلیم دینے کے لیے اپنی تعداد بڑھا دو تو وہ کہتے ہیں ہمیں مزید کئی ارب روپوں کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہی آن لائن انداز سے اگر کی جائے تو پیسوں کی بھی ضرورت نہ پڑے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر میں دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. جو ترقی برک اینڈ مارٹر کے ذریعے آپ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تیز ترقی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر اس بات کا امکان ہے. دنیا نو ہاؤ کی انٹلیکٹ کے حوالے سے سوچ رہی ہے. لہذا ہمیں اپنے بچوں کو اگلی دنیا کے لیے، آنے والی دنیا کے لیے تیار کرنا ہوگا اور اس سے ملک کو بڑا فائدہ ہونے کا امکان ہے. سائبر ورلڈ کے اندر جہاں آپ کے آڈیو لیکس بھی ہوئے، سائبر ورلڈ کے اندر دنیا کو کروڑوں لوگوں کی ضرورت ہے. سائبر پاور میں چھوٹے چھوٹے ممالک پاکستان سے آگے ہیں. اس کے اوپر پاکستان کی اپنی پالیسیز کمزور ہیں، اس کو بہتر کرنا پڑے گا. لوگ متلاشی ہیں، کروڑوں لوگ سائبر پاور کے لیے سائبر ورلڈ میں چاہیے. ہماری ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سائبر پاور کی اہمیت ہے. ہم اپنا دفاع کر سکیں، ہم اپنی یوٹیلیٹیز کو پروٹیکٹ کر سکیں، ہم اپنے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو پروٹیکٹ کر سکیں. دنیا کی جنگیں اب سائبر ورلڈ کے اندر ہوگی. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کی کیا تیاری ہے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں مقننہ کے لوگوں سے کہ اس کی طرف فوکس کریں. میں صحت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. معزز ممبران پارلیمان جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں، یہ بات کم سے کم پاکستان میں ہر طرف جائے گی، ضرور سن لیجئے کہ صحت کے حوالے سے پاپولیشن پلاننگ کے اندر مجھے بنایا گیا تھا. میں صوبوں کا مشکور ہوں، سب کا مشکور ہوں کہ مل کر پاپولیشن ٹاسک فورس نے کام کیا. مگر ایک چیز آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پر، اس 4 سال کی بنیاد پر، کہ یہ بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے آسان لو ہینگنگ فروٹ پاپولیشن پلاننگ میں وہ عورتیں ہیں جو پاکستان کے اندر ٹوٹل پریگننسیز یا حاملہ ہونا تقریباً 90 لاکھ ہے. اس میں آپ کی اسٹیٹ کے اپنے فگرز ہیں کہ اس میں نصف فیملیز جو ہیں وہ بچہ نہیں چاہتی تھیں. لہٰذا اگر ان تک کانٹراسیپٹیوز پہنچ جائے تو لہٰذا لو ہینگنگ فروٹ ہے، فوراً پاپولیشن کا معاملہ کنٹرول میں آ جاتا ہے. آپ لوگ اس بات سے واقف بھی ہیں کہ جناب ڈیموگرافک ٹرانزیشن ہوتا ہے دنیا میں، ہر ملک میں ہوا کہ جب معیشت بہتر ہوتی ہے تو فیملی سائز بذات خود چھوٹا ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ ڈیموگرافک ٹرانزیشن جب تک آئے گا اس سے پہلے اس بات کا امکان ہے کہ آپ اپنی پلاننگ کر اپنی پاپولیشن کو مینج کر لیں. پاکستان کی صحت کے اندر سٹنٹنگ کا ذکر ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں، معزز اراکین جتنے بھی یہاں موجود ہیں، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ سٹنٹنگ جو ہے پہلے 1000 دنوں کی کیفیت کے اندر 38% بچے اور بڑے
اس کا شکار ہیں, بڑے بھی ہیں, کیونکہ یہ سٹنٹنگ ختم نہیں ہوتی. تو لہٰذا پہلے 1000 دن کی اہمیت ہے. پہلے 1000 دن کے اندر ماں کا دودھ اور اچھی غذا بے انتہا ضروری ہے. سٹنٹنگ سے ذہنی صلاحیت پر بھی اثر پڑتا ہے, تو لہٰذا اس کے لیے ماں کا دودھ, بریسٹ فیڈنگ بے انتہا ضروری ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحانہ و تعالیٰ کہ جب آپ 2 سال تک بریسٹ فیڈنگ کرو. WHO یہ کہتا ہے کہ 6 مہینے, شاید آپ کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ 6 مہینے تک پانی بھی نہیں پلاؤ بچوں کو اور کوئی غذا بھی مت دو, صرف بریسٹ فیڈنگ کرو. تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ہماری اسلامی اللہ کے احکامات ہماری بڑی مدد کر سکتے ہیں. جو میل نیوٹریشن کا حال ہے, میں BISP اور احساس کی تعریف کرتا ہوں کہ وہ میل نیوٹریشن کو قابو کرنے کے لیے پیکٹس بھی دیتے ہیں, اور جو واپس خالی پیکٹس لے کر آتی ہیں خواتین, تو ان کو جی BISP کا میں نے ذکر کیا, تو ان کو اس میں پیکٹس کے پیسے بھی دیے جاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی قوم ہر چیز کا علاج نہیں کر سکتی. جی میں نے کہا, آپ سے عرض کیا, اب دوبارہ کہہ دیجئے, آپ بہت اچھا کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے اندر ہم علاج نہیں کر سکتے. ہماری قوم اتنی رئیس نہیں ہے کہ بیماریوں کا علاج کریں. کوئی قوم دنیا کی اتنی رئیس نہیں ہے کہ ساری بیماریوں کا علاج کرے. لہٰذا پریونشن کی طرف جاتے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ پریونشن کے حوالے سے ہمیں محنت کرنی پڑی, کیونکہ ہم علاج افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ہیپاٹائٹس آپ کے یہاں 9% ہے. اچھا, ہیپاٹائٹس کا علاج کرنے جائیں تو مصر کے اندر ہیپاٹائٹس 13% تھا. کئی ارب ڈالر خرچ کر کے اس کا علاج ہوا. مگر ہم اس کو پریونٹ تو کر سکتے ہیں کہ انجیکشنز کے حوالے سے اس کی تعداد کم کریں اور کنٹامنیشن نہیں کریں. اسی طرح سے کمیونیکیبل ڈیزیزز جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتی ہیں, اس کے حوالے سے کووڈ آپ نے دیکھا کہ کووڈ کے اندر آپ نے اسلامی طریقہ کار بھی اپنایا کہ ہاتھ دھوئے اچھی طرح سے, طہارت کا انتظام کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طہارت نصف ایمان ہے. جب نصف ایمان ہے تو اس کے اندر کتنا فائدہ یہ کہ کمیونیکیبل ڈیزیزز, ڈیسینٹری, ڈائریا, یہ سب بھی نہیں ہوتا, اور کووڈ کے اندر بھی مدد ملی. تو طہارت کا کانسیپٹ ہماری صحت کے لیے بہت اس کو بہتر کر سکتا ہے.